السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو ڈیجیٹل روم. دس از سزین جہان خان اور میرے ساتھ موجود ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب. بہت شکریہ سر اپنا قیمتی وقت نکالنے کے لیے. سر پاکستان کے نصیب میں تو ایسی کچھ خبریں کہیں، کوئی آپ کہیں کہ جتنی بھی، میرے پاس وہ ورڈز نہیں ہیں ڈیفائن کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جو کامیابیاں دی ہیں، سفارتی کامیابیاں ہوں، پاکستان کا دنیا میں اس طرح ابھر کے آنا ہو، جس طرح سے ہم نے پیس کو پروموٹ کیا. جو ہمارے فیلڈ مارشل ہیں سید عاصم منیر صاحب، جے ڈی وینس نے جب ان کی تعریف کی، وہ اتنا ایک مطلب ریجوائسنگ مومنٹ لگا. انہوں نے کہا کہ اپنی بیوی کے بعد میں نے اگر کسی سے زیادہ بات کی ہے تو وہ آپ تھے. یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. لیکن جو ہمارا ایک ہمسایہ ملک ہے، وہ اس وقت ان کو بڑی مرچیں لگی ہوئی ہیں، ان کو بڑا غصہ آیا ہوا ہے کہ پاکستان نے جس طرح سے ثالثی کا کردار ادا کیا، پھر ایک گارنٹر کا کردار ادا کیا. یہ جو ہمسائے ملک کو اس وقت مرچیں لگی ہوئی ہیں، جو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے یہ کہنا، کس طرح سے وہ اس چیز کو ہضم کریں گے کہ ہماری سفارتی کامیابی اور پھر ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں ان کی بار بار تعریف ٹرمپ کی جانب سے، جے ڈی وینس کی جانب سے، آپ کس طرح ڈیفائن کریں گے اس کو؟ دیکھیں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جو شائننگ انڈیا تھا، رائزنگ انڈیا تھا، اس کو پاکستان کی جو کرنٹ ملٹری لیڈرشپ ہے، پولیٹیکل ڈسپنسیشن ہے، اس کی طرف سے بڑا سیریس چیلنج کا سامنا ہے. اگر آپ سوشل میڈیا اسپیس کو دیکھیں، آج کل ایک آبسیشن ہے انڈینز کا ویزاوی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب، اور اتنے ریپیٹیٹیو انداز میں وہ ایکو کرنا چاہ رہے ہیں کہ کئی اور کسی طریقے سے ان کی جتنی اکمپلشمنٹس میڈیشن کے حوالے سے ہیں اس کو ڈاؤن سائز کیا جائے. وہ کلیئرلی سمجھ آتا ہے کہ جس کو قرآن میں کہتے ہیں نا عدو مبین، کھلا دشمن. کھلے دشمن سے آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ یہی ہوگا. جہاں تک جے ڈی وینس کے کمپلیمنٹ کا تعلق ہے، دیکھیں آپ کو یہ اور آپ کے توسط سے ناظرین کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جنرل عاصم منیر جو ہے نا ورکہولک ہے. وہ ہر وقت کام پہ یقین رکھتے ہیں. آئی تھنک سو ان کی زندگی میں جو گھنٹے وہ اپنے آرام کے لیے چنتے ہیں، 4 5 6 جتنے بھی ہیں، اس کے علاوہ میرے خیال میں ہیز اونلی فوکس از ورک ورک ورک. اور ظاہر ایجنڈا اس کا پاکستان ہے. پاکستان میں جتنا بھی ریفارم ہے اس کے پیچھے وہ ایک انجن کی طرح ہی از پلئنگ دیٹ پیوٹل رول. اب اس پیوٹ کو جب نیشنل سطح پہ اپریسیشن ملتی ہے، لوگ ان کی تعریف اور توصیف کرتے ہیں. بدقسمتی سے ہمارے سے کچھ لوگ اس کو سیکوفنسی سے تعبیر کرتے ہیں، خوش آمد سے تعبیر کرتے ہیں. لیکن وہی اپریسیشن جب گلوبل سٹیج پہ گلوبل لیڈرشپ دیتی ہے تو آپ کو اس میں ویلیو نظر آتی ہے. اور وہ ویلیو کی بنیاد جو ہے، یہ 3 ماہ جس کا ذکر یا ریفرنس جے ڈی وینس صاحب نے کی، وہ انہوں نے ان کی کانسٹنٹ آبزرویشن آف ہز ورکنگ اسٹائل، ورک ایتھکس، ورک ایٹیٹیوڈ، اس کے بیسس پر دیٹ واز ہز الٹیمیٹ آبزرویشن آف دا مین وچ ہی ڈسپلیڈ پبلکلی. اور یہ میں نے کل ایک واٹس ایپ گروپ تھا تو اس میں میں نے ایسی بات کی، میں نے کہا فیلڈ مارشل بہت لکی ہیں. تو مجھے کسی نے کہا نہیں، انہوں نے یہ ارن کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جب انٹرنیشنلی یہ پذیرائی ملتی ہے، ایک خوشی ہوتی ہے بینگ اے پاکستانی، ریگارڈلیس کہ کیا گورنمنٹ ہے اس وقت، کون سی گورنمنٹ ہے، کون سی نہیں ہے. لیکن جب بھی کوئی بھی ایکنالج کرتے ہیں ان چیزوں کو، تو وہ جو ایک نیچرل ایک کانفیڈنس بوسٹ ہوتا ہے نا، جب آپ فخر سے بتاتے ہیں کہ وی آر پاکستانی. آئی ریسنٹلی ٹریول ابراڈ. اتنا اچھے سے انہوں نے ڈیل کیا، یہ پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا. بلیو می سر، پہلے آپ کو لائنوں میں لگنا پڑتا تھا، آپ کی انسپیکشن ہوتی تھی. اب تو بڑی خوشی کے ساتھ، اور یہ کریڈٹ تو فوج پاکستان کو جاتا ہے. کوئی دو رائے نہیں ہے اس میں. اور یہ جو پرسیپشن ہے وہ آل ٹوگیدر گلوبل اسکیل پہ بدل گیا ہے. بدلا یہ نہیں ہے کہ صرف آپ جی سی سی کنٹریز میں جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو مختلف انداز میں دیکھا جاتا ہے. اٹس ایوری ویئر اراؤنڈ دا گلوب. آپ چائنا چلے جائیں، آپ یورپ چلے جائیں، آپ یو ایس چلے جائیں، آپ جی سی سی کے کسی ممالک میں چلے جائیں، سینٹرل ایشیا چلے جائیں. پاکستان از ناؤ کنسیڈرڈ ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ریجنل پلیئر. اور جس طرح سے مسعود پزشکیان صاحب نے جنگ کے بعد جو پہلا دورہ کیا وہ پاکستان کا تھا، یہ بھی ہماری بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے. ہاؤ ڈو یو ڈیفائن دس؟ آپ کی کیا رائے ہے اس کے اوپر؟
دیکھیں یہ ایرانین لیڈرشپ کی طرف سے ان کی جانب سے جہاں تک مجھے بھی اوپن سورس سے میں فالو کر رہا ہوں کہ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی صاحب نے ان کی اسپیشل انسٹرکشنز پہ اور وہ پاکستان تشریف لائے اور انہوں نے لیڈرشپ کا اور بالخصوص انہوں نے فیلڈ مارشل صاحب کا ذکر کیا کہ ان کا شکریہ ادا کریں. جو چیلنجنگ سچویشن ایران کے لیے تھی ان کے لیے ایک ایگزسٹینشیل ایشو تھا, ان کی بقا کا مسئلہ تھا. اور کئی کانسپریسی تھیورسٹ آپ کو اس جنگ سے قبل یاد ہوں گے, بہت سارے لوگ, بدقسمتی ہے یہ, بڑے ویری انفارچونیٹ, وہ جنگ سے پہلے کہہ رہے تھے کہ پاکستان نے ایران کا سودا کر دیا, گریٹر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی معاونت کرنے اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں, ابراہم ایکارڈ کو جوائن کیا جا رہا ہے, جتنی غرض جتنی منہ اتنی باتیں. جو زیادہ دکھ کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے اور فیلڈ مارشل صاحب نے, پولیٹیکل لیڈرشپ نے آل ٹوگیدر ریکٹر اسکیل پہ جو ہے نا 180 ڈگری دوسرا کردار تھا ان کا, جو اصل کردار تھا, جس سے ایران کی جو بقا کی جنگ تھی اس میں ان کو میرے خیال میں بہت حد تک کامیابی ملی. بالکل. اور اس میں پاکستان کے کردار کے بغیر شاید وہ ممکن نہ ہوتا. Indeed. لیکن یہ جتنے بھی نقاد تھے, یہ جتنے پروپیگینڈسٹ تھے, مجھے کسی کی جانب سے کوئی ایک جملہ ایسا کہیں سننے میں, لکھنے میں, پڑھنے میں نہیں آیا کہ جنہوں نے ریٹریٹ کیا ہو کہ یار وہ اسسمنٹ ہماری غلط ہو گئی تھی, وہ رائے ہماری غلط ہو گئی تھی. یہ تو ہمارا بڑا ایک مسئلہ ہے نا, اور شاید اسی وجہ سے ہم سیکھتے بھی نہیں ہیں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اب سر ملک کی جو پولیٹکس ہے اس پہ میں کچھ بات کرنا چاہوں گی. ناٹ ایز این اینکر, ناٹ ایز اے لائر, ایز اے کامن مین, مجھے پرسنلی ایسا لگتا ہے کہ جو ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے یہ کریڈٹ بلا وجہ وہ لے رہی ہے, جبکہ کریڈٹ جو ہے وہ فیلڈ مارشل صاحب پہ ایز اے پاکستانی. دیٹس واٹ آئی بلیو. اب میں جب کل ایک ظاہری بات ہے میڈیا سے تعلق ہے, ٹی وی پہ اکثر ڈفرینٹ چینلز دیکھتے ہیں, کچھ بھارتی چینلز بھی دیکھتے ہیں. آپ نے پہلے ایک بات کی کہ ان کا آبسیشن ہے فیلڈ مارشل کے ساتھ, بالکل ہے, اور جو وہ آبسیشن ہے اس کو وہ غلط طریقے سے جب سامنے لاتے ہیں تو کوئی بھی جو سین مائنڈ ہوگا وہ تو سمجھ جائے گا کہ یہ اس قسم کی جو حرکتیں کر رہے ہیں یہ ڈیفیم کرنے کے لیے کر رہے ہیں. لیکن آپ کیونکہ بلوچستان سے ہیں, ایک فیصلہ آتا ہے ماہرنگ بلوچ کا, جس کو بھارتی میڈیا بڑا دکھاتا ہے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. میں ایک چیز آپ سے بطور پاکستانی, ناٹ ایز اے لائر, ناٹ ایز اے جرنلسٹ, پاکستانی کے طور پہ میرے ذہن میں ایک سوال آیا, کیونکہ وہ اتنا پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا. سزائیں ہوتی ہیں پولیٹیکل لیڈرز کو بھی ہوتی ہیں, ڈفرینٹ کاؤنٹس پہ ہوتی ہیں. ماہرنگ کے ایشو کو پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر بڑے عجیب طریقے سے دیکھا جاتا ہے. پاکستان میں ایک بڑا ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہے. ایک طرف ماہرنگ کو کہا جاتا ہے کہ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ, بلوچ خاتون آپ کے علاقے سے, ڈفرینٹ جو انٹرنیشنل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان کو وہ نامینیشن کرتے ہیں, جس میں BBC 100 وومن 2024 میں ان کا نام آتا ہے, ٹائم میگزینز 100 ایمرجنگ گلوبل لیڈر میں ان کا نام آتا ہے, نوبل پیس پرائز کے لیے انہیں نامینیٹ کیا جاتا ہے. وہ ایک طرف اس طرح کی ان کو جو لقب ہیں یا جو نامینیشنز ہیں وہ دے رہے ہیں. آن دا ادر ہے پاکستان میں ان کو جو ایک ہے 302 اور 780 میں ان کو 2 کاؤنٹس کے اوپر سزا دی جاتی ہے. اب میرا ایسا پاکستانی آپ سے سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ آپ کے علاقے سے ہیں, اور کیا کبھی بلوچ خواتین کو بھی سزا ہوئی؟ کیا کبھی ہماری بیٹیوں کو اس طرح سے سزا ہوئی؟ میں آپ کا پرسپیکٹیو اس پہ جاننا چاہتی ہوں. So then it's quite important آپ نے and very pertinent issue also. دیکھیں یہ بڑا کمپلیکس اور مشکل سچویشن ہے جس کا ہمیں سامنا ہے. سب سے پہلے تو ہم اگر انالائز کریں کہ بلوچستان میں ہمیں کس چیز کا سامنا ہے, اور یہ جتنی بھی بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے, یہ جتنی بھی ماہرنگ کے حوالے سے بھی آپ نے ان کی جو پروجیکشن ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا میں, نیشنل میڈیا میں, ڈفرینٹ سول سوسائٹی آرگنائزیشنز نے ان کو پورٹرے کرنے کی کوشش کی, ان کا سارٹ آف اے پوسٹر پرسن کے طور پہ وہ بھر کے سامنے آ رہی ہے. حیرت یہ ہے کہ یہ تمام مرائل حل کرنے کے لیے باقی دنیا میں جو اس طرح کے اچیورز ہیں, جنہوں نے یہ اسٹیٹس اکمپلش کیا ہے, اس کے پیچھے ایک بڑی طویل جد و جہد ہے. ایگزیکٹلی. نوبیل پیس پرائز لے لیں یا
ٹائمز میگزین کی نامینیشن لے لیں. یہ واحد خاتون ہے جو کہ کچھ سال، سوا سال، 1.5 سال، 2 سال، یعنی 2023 میں یہ اسلام آباد تشریف لائیں تھی. ایک ریلی انہوں نے کی اور اس ریلی کے بعد دیر از نو ٹرننگ بیک، اور 25-26 تک یہ اپنی پاپولیرٹی کے پیک پہ پہنچ جاتی ہیں. اس سے پہلے آپ کو کوئی ایسی اسٹرگل ان کی نظر نہیں آتی. ود ان 2 ایئرس ایک تو یہ مجھے بڑا آئی گیٹ سسپیشس کہ آل آف اے سڈن منڈیلا کو 28 سال لگے، باقی گاندھی جی کو پتہ نہیں اسٹرگل کرتے ہوئے کئی دہائیاں لگی، اور جتنے بڑے بڑے نام ہیں جن کے ساتھ لوگ بعض اوقات اس کے ساتھ بھی ایکویٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن یہ ایسا سوئفٹ رائز ہے کہ یہ چند سوالات ضرور اس کو جنم دیتا ہے کہ پرٹیکولرلی انڈین لابی جو مختلف انٹرنیشنل آرگنائزیشنز میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا وہ انٹرنیشنل جرنلسٹ ہیں، کچھ سول سوسائٹی آرگنائزیشنز میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں یا تو خود یا وہ انفلوئنس کرتے ہیں. سو دس از این آؤٹ کم آف اے لابی جس سے وہ مستفید ہو رہی ہیں. کمال یہ ہے کہ آسیہ اندرابی کا نام ان میں سے کسی کو یاد نہیں ہے. وہ بھی خاتون ہیں، اور وہ انڈین آکوپیشن کے خلاف، انڈین ایٹراسٹیز کے خلاف، کشمیریز کے جو جینوسائڈ کمٹ ہو رہی ہے، پوگرم ہو رہی ہے، اس کے خلاف ایک استحارہ ہے. اور غالباً کئی سال ہو گئے ہیں ان کو جیل میں. نہ تو وہ نوبیل پیس پرائز کے لیے کہیں پہ میں نے نام بھی پہلی دفعہ سنا نامینیشن ہوئی ہے، نہ آسیہ اندرابی کو ٹائمز میگزین میں کہیں کوئی جگہ ملی ہے، نہ آسیہ اندرابی کو کوئی پبلک ایکنالجمنٹ ملتی ہے، نہ آسیہ اندرابی کو، کیونکہ وہ ایک ویلیو سسٹم کو ریپرزینٹ کرتی ہے. وہ ہندوتوا کے جو امپوزڈ فیشسٹ ایجنڈا ہے اس کی ریزسٹنس کا استحارہ ہے. وہ ان 90,000 پلس کشمیریوں کی جو شہادتیں ہوئی ہیں اس کی وائس ہے. وہ ان ہزاروں کشمیری خواتین جو کہ ریپ کو جہاں پر ایک انسٹرومنٹ کے طور، وار انسٹرومنٹ کے طور پہ یوز کیا گیا ہے، اس کی صدا ہے. تو لہٰذا سب کے کان بند ہیں، کوئی سننا ہی نہیں چاہ رہا. پھر میں آ جاتا ہوں یہاں پر ان کی طرف. ہمیں ایک آرمڈ آرڈر کا سامنا ہے، ہمیں کسی پولیٹیکل موومنٹ کا سامنا نہیں ہے بلوچستان میں. دیکھیں BLA، BLF، PRA جتنی بھی یہ آرگنائزیشنز ہیں نا، یہ کوئی نہ اپنے اسکول چلا رہے ہیں، نہ ہسپتال چلا رہے ہیں، نہ کوئی ٹریفک مینیج کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں یہ تانا دیں کہ جناب یہ ریاست بڑی پور طریقے سے پاکستان کی چلا رہے ہیں. یہ ہماری سروس ڈلیوری دیکھیں، ہم زیادہ بہتر ریاست چلا سکتے ہیں، تو آؤ مل کے بلوچوں کے لیے ایک اپنی ریاست تشکیل دیتے ہیں. ان کے پاس ٹول کیا ہے؟ ان کے پاس ٹول وائلنس کا ہے. ان کے ہاتھ میں کلاشنکوف ہے. انہوں نے پاپولیشن کو کہ ایک سیکشن کو ریڈیکلائز کر دیا ہے، اور اس ریڈیکلائزیشن میں نوجوان لڑکے لڑکیاں دونوں شامل ہیں. آپ کو ایسیسینیشنز، ٹرین ہاسٹیج کرنا، روڈوں کو غیر محفوظ کرنا، سڑکوں کو غیر محفوظ کرنا، سوسائڈ بومبنگز کرنا، بظاہر ایک سیکولر فیس ہے. میتھڈالوجی داعشی اور القاعدہ کی ہے. صحیح. القاعدہ اور داعش کی جو سوسائڈ بومبنگز تھی، اس وجہ سے پوری دنیا میں ایک نان ایکسیپٹیبل، زیرو ٹالرنس ان آرگنائزیشن کے لیے آیا. نہ کسی نے ان کے بیانیے پہ توجہ دی، نہ کسی نے ان کی توجیحات پہ توجہ دی، نہ کسی نے ان کی وجوہات کو سمجھنے کی کوشش کی. ورنہ تو بظاہر ان کا بھی ایک بیانیہ ہے نا. آپ سید قطب سے لے کر بڑے بڑے مفکرین کو وہ اپنے آئیڈیالوگ سمجھتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی پولیٹیکل اوپینین نہیں ہے. اس پولیٹیکل اوپینین کو وہ پولیٹیکل وائلنس کے ذریعے ایگزیبٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن پوری دنیا نے ان پہ دروازے بند کر دیے. یہ کمال ٹالرنس پاکستان کے اندر موجود ہے کہ وہ ہمارے اس وائلنٹ آرڈر کو، جو کہ ایتھنو نیشنلسٹ پولیٹیکل وائلنس ہے،
اس کی توجیہات پیش کرنی شروع کر دیتے ہیں, اس کی وجوہات بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. گیس کی رائلٹی آپ نے بلوچستان میں, مثال دے رہا ہوں, آپ نے نہیں دی تو لہٰذا ریزنٹمنٹ پیدا ہو گئی اور نوجوان پہاڑوں پہ چلے گئے, اور پہاڑوں پہ اس سے چلے گئے کہ سوال بھی تھا کہ ایک رونا تو یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز ہے وہ ہمارے پاس میں اگر اف یو الاؤ می میں آ رہا ہوں اس پہ وکٹمہڈ کے کارڈ کو استعمال کر کے آپ لوگوں کو اس حد تک ریڈیکلائز کرتے ہیں کہ اس ریڈیکلائزیشن کے نتیجے میں وہ پولیٹیکل وائلنس پہ آمادہ ہو جاتے ہیں. اس کے لیے وہ قتل کرنے کو درست سمجھتے ہیں, جان دینے کو, لینے کو درست سمجھتے ہیں. سو مچ سو کہ خواتین کو اس حد تک ریڈیکلائز کر دیا کہ ان کے 10-10 12-12 سال کے بچے ایسے انسیڈنٹس موجود ہیں, ایسے انسٹانسز موجود ہیں کہ انہوں نے سوسائڈ بامبنگ کی ہے. بالکل. اور بظاہر ڈگری یافتہ ہیں, اپنے آپ کو تعلیم یافتہ بھی کہتے ہیں یا کلیم کرتے ہیں, اور سارتر سے لے کر جان لاک سے لے کر ان سارے فلاسفرز کے نام بھی لیتے ہیں اور ایک پورا بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. پوری دنیا نے ٹائم میگزین کے 100 یا جتنے بھی انفلوئنشل ناموں میں ان کا نام دیا ہے, ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو US گورنمنٹ ہے اس نے ان آرگنائزیشنز کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا ہے. صحیح. UK نے ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا ہے, EU نے ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا ہے, چائنا نے ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا ہے, رشیا نے ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا ہے. ایک ملک ہے جس نے نہیں کیا, اس کا نام انڈیا ہے. باقی یہ تمام کی تمام دنیا جو ہے, کیوں ان کی حکومتیں جو کہ رسپانسبل, اکاؤنٹیبل, ڈیموکریٹک حکومتیں ہیں, ہمارے اسٹینڈرڈس پہ تو ہمیں تو اس یارڈ اسٹک پہ بہت پیچھے اور نیچے رکھا جاتا ہے اس انڈیکس میں. یہ جو آپ نے یہ سائڈ بتائی ہے, یہ سائڈ آف دا اسٹوری کیوں نہیں سامنے آتی سوشل میڈیا پہ؟ اب کیونکہ میں نے بھی یہ ساری گیدر جو انفارمیشن کی سوشل میڈیا سے لی, ٹرینڈ بنا ایک بڑا کہ جی ماہرنگ بلوچ کو سزا ہوئی, یہ سائڈ آف دا اسٹوری کیوں نہیں سامنے آتی؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ بدقسمتی یہ ہے کہ پچھلے دنوں بھی کسی ایک پروگرام میں نے زور دینے کے لیے ایک نقطہ بیان کیا تھا کہ جو ایک ٹرائبل مینٹالٹی ہے اور ایک ماڈرن نیشن اسٹیٹ کے اندر جو ہے نا اسٹیٹ ورسز سٹیزنری کا سوشل کانٹریکٹ ہے, اس کو انڈرسٹینڈ اور اس کو امپلیمنٹ کرنا اور اس کو ایکسپیریمنٹ کرنا کہ آپ کیسے زندگی گزاریں گے اس سوشل کانٹریکٹ میں. اس سوشل کانٹریکٹ میں بیسک ایک جو رائٹ سٹیزن سرنڈر کرتا ہے, دیٹ از رائٹ ٹو وائلنس. میں آرگنائز ملیشیا نہیں بنا سکتا, میں ہتھیار اس کانسٹیٹیوشنل پولیٹیکل آرڈر میں نہیں اٹھا سکتا. مثال کے طور پہ میرے چند کوئی پیارے ہو سکتے ہیں, میں ایکسٹریم مثال اپنی اس لیے دے دیتا ہوں کہ لوگوں کو یہ نقطہ واضح ہو, سمجھ آئے. میرے والد ہوں, میری والدہ ہو, میرے بھائی ہوں, میرے بچے ہوں, وہ کسی بھی وجہ سے اگر ہتھیار اٹھا لیں تو یہ رائٹ ٹو وائلنس میں وہ جسٹیفائی کسی صورت نہیں ہو سکتا, نہیں ہوتا, کسی صورت نہیں ہو سکتا. اگر وہاں پر ریاست کے اگینسٹ, اسٹیٹ کے اگینسٹ ان کا کوئی بھی کمپلین ہے, اس کمپلین کو ایڈریس کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ ریاست آپ کے ساتھ کوئی ایسا رویہ نہیں کر سکتی جو کہ انصاف پہ مبنی نہ ہو, درست نہ ہو, یہ ہو سکتا ہے. اس کی میٹیگیشن کا ایک طریقہ کار موجود ہے, اس میٹیگیشن کے لیے فورمز موجود ہیں. اس کا طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ آپ ایک میڈیول ٹائم کے ٹرائبل مینٹالٹی کے تحت اٹھ جائیں اور ہتھیار اٹھا لیں اور 4-6 لوگوں کو اپنے اوپر جمع کر لیں, اکٹھا کر لیں اور کہیں کہ جی میں ہوں اس کا کسٹوڈین اور میں یہ سبق اب اس ریاست کو سکھاؤں گا. یہ کہیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے, ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے. اچھا, اس سارے سینیریو میں ایک اور بھی, کیونکہ میرا بھی ان لوگوں سے ایک ٹائم پہ انٹریکشن ہوا جب یہ اسلام آباد آئے ہوئے تھے, دے آلویز کلیم کہ مسنگ پرسنس, ہمارے جی باپ کو اٹھا لیا, بھائی کو اٹھا لیا. مسنگ پرسن از آلسو ریالٹی. یہ اس کو کہتے ہیں کہ جی ریاست شاید کچھ کرتی ہے یا کچھ کسی خاص وجہ سے ان کو اٹھا لیا جاتا ہے. اب یہ ان کی سائڈ آف اسٹوری ہے, آپ اس کو کس طرح سے دیکھیں؟ دیکھیے, انفورسڈ ڈس اپیئرنس جو ہے نا وہ یہ ایشو کوئی یونیک پاکستان سے جڑا ہوا نہیں ہے. آپ لیٹن امریکہ میں دیکھ لیں, ساؤتھ امریکہ میں دیکھ لیں, افریقن کانٹیننٹ پہ موجود ہے, ایشین کانٹیننٹ پہ موجود ہے. مختلف ممالک کو یہ ان الزامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور یہ الزامات کہاں ہوتے ہیں؟
یوزولی جہاں پر آرگنائزڈ کرائم ہو، جہاں پہ انسرجنسیز ہوں، جہاں پہ ٹیررزم ہو، تو بسا اوقات جو اسٹیٹ ایکٹرز ہیں ان پہ یہ الزامات لگاتے ہیں کہ یہ ڈیو پروسیس کو وائلیٹ کرتے ہیں اور اس میں انفورس ڈسپیرنسز میں وہ انگیج ہوتے ہیں یا انوالو ہوتے ہیں۔ اب اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اس کو ڈٹرمن کرنے میں کہ کیا اسٹیٹ ایکٹرز اس میں انوالو ہیں یا نہیں ہیں، اس کا بھی ایک طریقہ کار موجود ہے، اور وہ طریقہ کار جو یو این کی کمیٹی ہے انفورس ڈسپیرنس کی، اس نے اس کے طریقہ کار کو وضع کیا ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کلیم کرتے ہیں کہ جی انوار انفورس ڈسپیئر ہو گیا ہے یا سوزین ڈسپیئر ہو گئی ہیں، تو آپ سے وہ ڈیٹا مانگتے ہیں۔ وہ ڈیٹا مانگتے ہیں کہ پہلے تو آپ کا وجود، یعنی کئی انوار ہو سکتے ہیں یا کئی انوار الحق ہو سکتے ہیں، بلدیت کیا ہے، اس کے سبلنگز کون ہیں، اس کی ایکسٹینڈڈ فیملی کون ہے، تو یہ اس طرح ایک ٹری کریٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو اس کیٹیگری میں ڈالا جاتا ہے کہ یہ انفورس ڈسپیئر ہوا ہے، اور پھر دوسرے مرحلے میں پھر وہ اسٹیٹ ایکٹرز کے ساتھ انگیج ہوتے ہیں، پتہ کراتے ہیں، پورا پروسیس ہے۔ یہاں پر آپ کو ایک سمیئر کمپین نظر آتی ہے۔ جب کسی سے پوچھتے ہیں ان کے جو سو کالڈ ماؤتھ پیس یا از خود نمائندے بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے 18,000 افراد غائب ہو گئے ہیں، کوئی کہتا ہے 9,000۔ جب آپ ان سے پوچھیں کہ جناب ڈیٹا، تو یہ آپ کو 9,000 نام دے دیتے ہیں، ایون بسا اوقات اس میں ولدیت بھی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، آپ جب ان سے سکتے ہیں، دیکھیں ظاہر سی بات ہے کہ مطلب اس کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی۔ آپ ان سے کہتے ہیں کہ جی کوئی تو ڈیٹا پرووائڈ کریں، کہتے نہیں جی خوف سے لوگ نہیں دے سکتے آپ کو ڈیٹا۔ اچھا خوف سے، یا واشنگٹن پوسٹ میں لکھ سکتے ہیں، ادھر ان کو خوف نہیں آتا، نیو یارک ٹائمز میں لکھتے ہیں، ادھر ان کو خوف نہیں آتا، ناروے پہنچ جاتے ہیں، ادھر ان کو خوف نہیں آتا، یورپین یونین کے کیپٹل برسلز پہنچ جاتے ہیں، وہاں ان کو خوف نہیں آتا۔ کیا ہو پاتا ہے جب ڈیٹا مانگنے کی باری آتی ہے تو خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ ریاست کے ساتھ ایک کھلی جنگ کا اعلان انہوں نے کیا، اس میں خوف نہیں آتا، ٹرینوں کو آسٹیج بنانے میں ان کو خوف نہیں آتا، سوسائڈ بامبنگ میں ان کو خوف نہیں آتا۔ یہ تمام ان کو جب میں آبزرو کرتا ہوں تو مجھے یہی لگتا ہے کہ مسئلہ خوف کا نہیں ہے، یہ بھی انہوں نے ایک جنگی بیانیہ بنایا ہوا ہے، کیونکہ ایک ان کی جو فزیکل اور کینیٹک لڑائی ہے اس پہ ان کا زور ہوتا ہے، اور دوسرا یہ سوشل اور پولیٹیکل سپیس، لوگوں کی ہمدردی سمیٹنا، اس کو بھی یہ جنگ کا حصہ سمجھتے ہیں۔ تو یہ باقاعدہ ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی کے تحت یہ کام کرتے ہیں۔ سلوشن کیا ہوگا ان کو، کس طرح سے، کیا اب محرم کو جس طرح سزا ہوئی ہے، کیا وہ تحریک جو تھی یا وہ جو ایک BYC جو ایک جماعت تھی، کیا وہ ختم ہو جائے گی؟ دیکھیں میرا نہیں خیال، تو ہونا چاہیے۔ دیکھیں میں عرض کروں، دیکھیں پہلے تو یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ یہ سزا BYC کو خاتمے کو مد نظر رکھ کے دی گئی ہے، نہ اس تحریک کو سو کالڈ ختم کرنے کے لیے دی گئی ہے۔ میں بھی بڑی کرٹیسزم سن رہا ہوں کہ جی بڑی زیادتی ہو گئی ہے اور ٹرانسپیرنسی نہیں ہے۔ ایون ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں، جتنی بھی ماڈرن دنیا ہے اس میں نیشن سٹیٹس کے اپنے جوڈیشل پروسیسز ہیں، آپ خود لائر ہیں، میں تو نہیں ہوں، لیکن جدھر تک میرے علم میں ہے کہ جب نیشنل سیکیورٹی کا کوئی چیلنج آتا ہے تو جوڈیشل پروسیس میں ایک لمیٹڈ سیکریسی، نیشنل سیکیورٹی اور اوپن ٹرائل کے بیچ میں وہ بیلنس مینٹین کرنے کے لیے کئی ممالک نے ایک تو اس کو اڈاپٹ کیا ہے۔ بدقسمتی سے جب پاکستان اپنے نیشنل سیکیورٹی چیلنج میں اس کو اپلائی کرتے تو اس کو کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑتا۔ کینیڈا نے کیا ہے، آسٹریلیا نے کیا ہے، اسپین نے کیا ہے، UK نے کیا ہے، US نے کیا ہے، کولمبیا نے کیا ہے، میکسیکو نے کیا۔ یہ تمام ممالک کے اندر ایک لمیٹڈ سیکریسی، آپ کہیں گے تو میں کئی ایگزامپلز بھی آپ کو کوٹ کر سکتا ہوں اس میں، صحیح، اور بسا اوقات ان کو اس میں سزائیں ہوئی ہیں، بسا اوقات نہیں ہوئی ہیں۔ جو اپیلنٹ اتھارٹیز ہیں وہ اس کو ایڈریس کرتی ہیں، اس کی میٹیگیشن کرتی ہے اگر کہیں پہ کوئی شارٹ کمنگس ہو، لیکن یہ کہنا کہ جی یہ کوئی انوکھا کام ہو گیا ہے، اور وہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ پروسیکیوشن کے جو ممبران ہوتے ہیں
ان کو تھریٹن کرتے ہیں, ان کی اسیسینیشنز کرتے ہیں, وٹنسز کو قتل کرتے ہیں. آپ نارمل سچویشن میں نہیں ہیں. میں کل میں ٹویٹر پہ ان کی سزا کے خلاف ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا. انہوں نے سٹنگ چیف منسٹر بلوچستان کو قتل کی دھمکی دی ہے اور وہ اوپن ہو کے سوشل میڈیا پہ یہ دے رہے ہیں. باقیوں کے ساتھ بھی اسی طرح کا رویہ ہے. ویڈیوز جنہوں نے ان موب کو, جو پولیس مین مینیج کر رہے ہیں, ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. ججز کو خوفزدہ کرتے ہیں, پروسیکیوٹرز کو خوفزدہ کرتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں, یہ نارمل صورتحال نہیں ہے, تو پھر آپ کو ایک ایسا قدم لینا پڑتا ہے جو کہ میرے خیال میں اس کی جو ایز پر لا ہو یا جو لا ہے ایز پر لا وہ لیکن اوپن ٹرائل سے وہ دور ہوتا ہے اور اس پہ ایک لمیٹڈ سیکریسی اپلائی ہو جاتی ہے. سر یہ مجھے آپ اس وقت ایک سوشل میڈیا یوزر سمجھیں. آپ بالکل مجھے ایک خالی دماغ سمجھے جو بس سوشل میڈیا دیکھتے ہیں اور سوشل میڈیا کی بات جو کہ 90% پاکستانی اس وقت کرتے ہیں, کوئی لاجک نہیں ہوتی, انکلوڈنگ مائی سیلف. میں نے جو کرٹیسزم دیکھا وہ یہ تھا کہ جی ایک تو پہلے ہی اوپن ٹرائل تھا, پھر یہ جیل ٹرائل ہوا, اس کے بعد یہ فیس لیس ٹرائل ہوا جس میں آپ کو یہ نہیں پتہ جج صاحب کون ہے, گواہان کون ہے. اچھا پھر یہ سارے کا سارا سوشل میڈیا پہ جس طرح آپ نے کہا کہ دھمکیاں دیتے ہیں, ایٹ دا اینڈ جا کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ سب کچھ فوج کرا رہی ہے. چاہے پھر پی ٹی آئی کے ساتھ کچھ ہو وہ کہتے ہیں فوج کرا رہی ہے, ماضی میں نواز شریف صاحب کے ساتھ کچھ ہو وہ کہتے ہیں فوج کرا رہی ہے, مہرنگ بلوچ کے ساتھ کچھ ہو, بلوچستان میں کچھ ہو. اچھا ایک طرف فوج کا یہ امیج دیتے ہیں, آن دا ادر ہینڈ دنیا میں فوج کو پذیرائی ملتی ہے. ہمارے ملک کا ایک نام ہوتا ہے, جے ڈی وینس تعریفیں کرتا ہے, پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے پیس پروموٹر. یہ کنفیوژن ہماری عوام کو کب سمجھ آئے گا؟ دیکھیں اندر سے ہم کرٹیسائز کر رہے ہیں اور باہر سے ہمیں تعریفیں مل رہی ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی بات کروں کہ جس طرح آپ نے کہا نا کہ فیس لیس ٹرائل, کیوں فیس لیس ٹرائل کی ضرورت پیش آئی؟ یہی پی ٹی آئی کے جو لوگوں کنوکٹ ہوئے وہاں پہ فیس لیس ٹرائل کیوں نہیں تھا؟ وہاں پہ اوپن ٹرائل ہے, اس ٹرائل پہ آپ سوالات اٹھا سکتے ہیں, اس پروسیجرز پہ, کوالٹی آف ایویڈنس پہ, تمام چیزوں پہ. کیوں فیس لیس تھے؟ اگر پولیٹیکل ڈائسنٹ کو ہی پاکستان میں سٹائفل کرنا تھا اور لازماً سب لوگوں کو سزائیں دینی تھیں, وہاں پہ بھی فیس لیس ٹرائل ہونا چاہیے تھا. یہ مخصوص حالات جو بلوچستان کے ہیں, بی وائی سی کے پیچھے آرمڈ آرگنائزیشن آف بی ایل اے, مجید بریگیڈ, بی ایل ایف, یہ لوگ کھڑے ہیں. اور ایسے میں آپ کیا سمجھتے ہیں, جج کی بھی زندگی ظاہر ہے اتنی ہی اسٹیک پہ ہوتی ہے جتنا کسی اور کی ہوتی ہے. ایسے میں فیئر کے ایلیمنٹ کو آپ دور نہیں کر سکتے. آپ کو ان سرکمسٹانسز کی وجہ سے, جو کہ ہمیں ایک نیشنل سیکیورٹی چیلنج کا سامنا ہے وہاں پر, ان اسپیشل سرکمسٹانسز میں یہ لمیٹڈ سیکریسی کو اپلائی کیا گیا. اور یہ پیٹرن گلوبل ہے. یہ جتنے لوگ یہ نکتہ چینی کرتے ہیں, اگر یہ اس کا انکار کر دیں کہ یو ایس میں ایسے ہوا, یو کے میں ایسے نہیں ہوا, کینیڈا میں ایسے نہیں ہوا, آسٹریلیا میں ایسے نہیں ہوا, اسپین میں ایسے نہیں ہوا, پھر تو پاکستان واقعی ایک غلط روش پہ چل پڑا ہے. اور یہ جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف فوج کے کہنے پہ ہو رہا ہے, اور اگر ان دنیا کے ممالک میں بھی یہی پیٹرن رہا ہے تو پھر کیا وہاں پہ بھی فوج نے کرا ہے, ان کی فوجوں نے کرا ہے؟ یہ ایک بےہودہ سا نانسنس, بیزار اپروچ ہے. اور چونکہ ایک فیشن بن گیا ہے, جو بھی چیز آپ فوج کے نام پہ ڈال دیں تو لوگ فوری طور پہ اس کو قبول کر لیتے ہیں. بدقسمتی ہے. یہ بھول جاتے ہیں کہ کیا وہاں پہ خواتین سوسائڈ بومنگز میں استعمال ہوئی یا نہیں ہوئی. کیا ابھی ٹرین پہ ایک خودکش حملہ آور نے حملہ کر کے 20 آدمیوں کو شہید نہیں کیا؟ تو مارنگ کا جتنا بیانیہ ہے, جتنی گفتگو ہے, جتنا اس کا سٹانس ہے, وہ ان ملیٹنٹس کے ارد گرد گھومتا ہے. اور جب آپ اس ماؤتھ پیس کو, جو ان کی پوسٹر پرسن ہے, اس کو جوڈیشل پروسیس میں کوئی کنوکشن کی طرف جب جائیں گے تو اس میں خوف نہیں ہوگا, لوگ ڈریں گے نہیں. لوگوں کو انہوں نے ڈرایا ہوا ہے, ٹیرر پھیلایا ہوا ہے, اسی لیے تو دنیا ان کو ٹیررسٹ مانتی ہے. کہ ہمارے ہاں ایک سیکشن آف سوسائٹی جو کہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے, مین اسٹریم پہ بھی بسا اوقات بیٹھ کے
ان کو رائٹ ایکٹیوسٹ کے طور پہ پروجیکٹ کرتے ہیں. فورم پہ کوئی پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی گئی ایسی چیز کہ یہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں؟ یعنی ان کو پھر ایکسپوز کیا جائے نا, کہ اگر انٹرنیشنل میڈیا اتنا ان کو پورٹرے کرتا ہے تو ان کو کسی طریقے سے ایکسپوز پھر کیا جائے. کوئی UN کے فارم پہ ہمیں اپلیکیشنز دینی چاہیے, کچھ ان کو بتانا چاہیے ہمیں کہ دس از دیئر ایکچوئل فیس. وہ ایک مصرع میرے ذہن سے اس وقت نکل گیا کہ باغ نہ جانے کہ کیا گل تو جانے نہ جانے گل نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. دیکھیں ہمیں نہیں پتا, شاید ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے ابھی تک ان کو ایکسپوز نہیں کیا. تو یہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے ان کو کیسے الہام ہوا کہ انہوں نے ان کو اسٹیٹ ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا؟ UK کو الہام ہوا کہ انہوں نے ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا, EU نے ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا, چائنا نے ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا, رشیا نے کیا. آخر ان دنیا کی حکومتوں نے کیوں کیا؟ یہ کچھ پاکستان کی ریاست نے, حکومتوں نے, مختلف حکومتوں نے کام کیا اور وہاں پر دیکھیں ڈائیلاگس کریں, کیونکہ پاکستان کا ایک بیڈ امیج جا رہا ہے. ایک بھارت ہے جو اس کو ہمارے اگینسٹ استعمال کر رہے ہیں. وہ TV پہ ایسے کل دکھا رہے تھے جیسے بہت بڑا ہو گیا, پھانسی لگا دی. دیکھیں میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اب آہستہ آہستہ دنیا کو بات سمجھ آ رہی ہے. ایسی بات نہیں ہے, ہمیں ان چیزوں سے اور بھارت کے صرف بولنے سے کسی طور پہ ہمیں اننرو نہیں ہونا چاہیے. وہ تو بولے گا, میں نے کہا نا وہ آسیہ اندرابی کے لیے کیوں نہیں بولتے؟ اگر واقعی ان کو یہ ویلیو سسٹم اتنا پیارا ہے تو ان کو سب سے پہلے آسیہ اندرابی صاحبہ کے لیے بولنا چاہیے. اچھا, یو آر فرام بلوچستان, آپ نے ساری جو تعلیم حاصل کی وہ بھی پاکستان سے ہی, بلوچستان سے ہی. پھر بلوچ لوگوں کو یہ شکوہ کیوں ہے کہ ہمارے پاس اس طرح سے انسٹیٹیوٹس نہیں ہیں, ہمارے پاس جو ریسورسز ہیں اس کی اویلیبلٹی نہیں ہے؟ یو بینگ اے بلوچی, ہاؤ ڈو یو سی دس, کہ اس میں کتنی سچائی ہے کتنی نہیں ہے؟ دیکھیں جی, میں بلوچستان کی پہلے ایتھنوگرافی کو آپ انڈرسٹینڈ کریں. بلوچستان کے اندر بلوچ میجورٹی میں ہیں, پھر ایک سائزبل مائنورٹی پشتون کمیونٹی کی ہے جس سے میرا بھی تعلق ہے, پھر سیٹلرز ہیں کوئی 10-1%, پھر ہزارہ کمیونٹی ہے ہماری. بلوچستان کے پشتونوں نے ایک علیحدہ ریاست کی تشکیل, اگر واقعی وکٹم ہوڈ اور نان اویلیبلٹی آف ریسورسز یا ان پہ دروازے بند کیے جاتے ہیں, وہ راہ انہوں نے کیوں نہیں اختیار کی؟ ایک سوال تو بنتا ہے کہ 40 میل پہ مستنگ ہے کوئٹہ شہر سے اور 40 میل پہ مثال کے طور پہ پشین ہے. پشین میں لوگ یہ اس انداز پہ بیہیو نہیں کرتے ہیں, مستنگ میں کیوں کرتے ہیں؟ کوئٹہ شہر کے اندر ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں, میرا نہیں خیال کہ کسی کمیونٹی کے ساتھ پورے پاکستان میں اس انداز میں ان کی فزیکل اپیرنس پہ لوگوں نے ان کو ایلیمنیٹ کیا ہے, ٹارگٹ کیا ہے. ایک قتل و غارت گری کا بازار سال ہا سال ان کے خلاف گرم رہا. انہوں نے یہ روش کیوں اختیار نہیں کی؟ ویلڈ کوسچن. جو اردو بولنے والے, کشمیری بولنے والے, پنجابی بولنے والے پاکستان کی تشکیل سے پہلے وہاں رچے بسے ہیں, کسی کو 150 سال ہوئے ہیں, کسی کو 140 سال ہوئے ہیں, لمبی کنٹینیویشن ہے ان خاندانوں کی وہاں پر. انہوں نے یہ روش کیوں اختیار نہیں کیا؟ یہ بلوچ کا جو 95% پاپولیشن ہے, انہوں نے یہ روش کیوں اختیار نہیں کی؟ یہ بلوچ کا نام لینا میرے خیال میں یہ زیادتی ہوگی. By and large, majority of the Baloch population are peaceful. Absolutely. چاہے لوگوں کو برا لگے یا اچھا لگے, لیکن وائلنس میں BLA کے پلیٹ فارم پہ ایک مائنورٹی ہے, ایک مارجنلائزڈ گروپ ہے. انہوں نے ہاسٹیج کیا ہوا, وہ کہتے ہیں نا ناٹ ان مائی نیم, اسی لیے میں ان کو بلوچ تنظیمیں نہیں کہتا ہوں, یہ دہشت گرد تنظیم ہے. بلوچ انتہائی باوقار, ڈگنیفائڈ, لوئلسٹ, وفادار, وفاشعار, اتنی خوبیاں ہیں ان کے اندر. میں ایک ایسا یونیک پشتون ہوں کہ میرا 3 نسل بلوچوں کے ساتھ تعلق رہا ہے. میری ایکسٹریم یا کلیئر پوزیشن کی وجہ سے بسا اوقات مجھے بہت سخت نکتہ چینی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس نکتہ چینی کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی میں یہ دوبارہ اس کو ریٹریٹ کروں گا کہ میں علل اعلان ان ملیٹنٹس کے خلاف ہوں. کبھی میرے گمان میں بھی نہیں گزرا کہ میں بلوچ
بطور قوم ان کی لیے مخاصمت رکھوں، مخالفت رکھوں. مجھے براوی زبان اتنی پیاری ہے جتنی پشتو ہے، مجھے بلوچی اتنی پیاری ہے جتنی پشتو ہے. ان کی شناخت، ان کا کلچر، ان کا تہذیب ود ان دا فریم ورک آف پاکستان جب وہ اس کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، ان کا سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں وکالت کرنے کا حق میں سمجھتا ہوں کہ مجھے حاصل ہے. اور میرے دوست ہیں، میرے کلاس فیلوز رہے ہیں، میرا 3 نسلوں سے مختلف خاندانوں کے ساتھ تعلق رہا ہے. لیکن ان تمام سماجی حقیقتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ وائلنٹ آرڈر کو، لوگوں کو جو وائلنس کی طرف چلے گئے ہیں اور وہ ان آرمڈ لوگوں کی قتل و غارت گری کرتے ہیں، دنیا کا کوئی اخلاقی قانون، دنیا کا کوئی سماجی رویہ they cannot condone of that. بالکل. آپ اس کو کیسے کنڈون کر سکتے ہیں؟ تو جب ہم اس پہ نکتہ چینی کرتے ہیں، یہ کبھی اس کو جوڑ دیتے ہیں کہ ہم اس جنگ سے شاید کوئی فائدہ، جنگ سے جس کو فائدہ ہو اس پہ اللہ کی لعنت. ہم امن سے فائدہ اٹھانے والے لوگ ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ امن سے ہم بھی فائدہ اٹھائیں اور باقی ماندہ لوگ بھی فائدہ اٹھائیں. بلوچستان کا ایک ایک بچہ فائدہ اٹھائے. یہ جو اس طرز کی گفتگو وہاں کی انٹیلیجنشیا میں کچھ لوگ کرتے ہیں، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. میں نے 96 میں پنجگور میں پڑھا تھا جو کہ پیور بلوچ ڈسٹرکٹ ہے. جتنا پوٹینشیل ہمارے مکران ڈویژن کے لوگوں میں تھا، یہ ایک سوال میں چھوڑے جاتا ہوں یہاں پر کہ پالیٹکس جو ہے نا وہ ڈویبل کا نام ہے. کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 5000 4000 3000 جتنے بھی افراد ہیں، ان کے اندر سیبوٹیج کی کیپیسٹی ہے، ان کے اندر روڈوں کو 3 6 گھنٹے روکنے کی کیپیسٹی ہے، ان کو ٹرک اور گاڑیوں کو، روزگار کو اٹیک کرنے کی کیپیسٹی ہے؟ کیا یہ جو ہدف انہوں نے دیا ہوا، ایک سوال تو آخر بنتا ہے جس کے لیے انہوں نے عورتوں کو بھی خودکش حملے پہ مائل کر دیا ہے، لڑکوں کو بھی مائل کیا ہوا ہے، کیا یہ علیحدہ ریاست تشکیل دے سکتے ہیں؟ اگر اس کا جواب ہاں میں ہے پھر تو ایک اور طرز عمل ہوگا، اور اگر اس کا جواب نہ میں ہے تو پھر ان کو کیوں ایندھن بنا رہے ہیں اصلاح حاصل جنگ؟ یہ بھی ہے کہ ان کے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ دیکھیں جہاں سے بھی آ رہے ہیں، میں بڑی بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ اچیویبل ہے؟ نہیں. اگر یہ اچیویبل نہیں ہے تو یہ جو اتنے لوگ اس جنگ کے اس بیانیہ کے تحت اس کی نظر ہو گئے ہیں، یہ منافع خور نہیں ہے. یہ کس طرف ان کو لے کے جا رہے ہیں؟ وہاں پر جس طرح پبلک کانٹریکٹرز کے اندر انہوں نے حصے رکھے ہوئے ہیں، جو سمگلنگز ہو رہی ہیں، جو باقی اللیگل ایکٹیویٹیز وہاں ہو رہی ہیں، وہاں سے یہ ایکسٹورشنز کر رہے ہیں. ان ایکسٹورشنز کا یہ جتنے انٹیلیجنشیا میں لوگ دوسروں پہ الزامات لگاتے ہیں، کبھی ان کے اندر اتنی اخلاقی جرت ہے کہ اس پہ بات کر سکیں؟ کیا ان کے اندر یہ اخلاقی جرت ہے کہ ود ان بلوچ انٹیلیجنشیا اس سوال کو رکھ سکیں کہ کیا یہ جنگ ہم جیت سکتے ہیں؟ اور اگر نہیں جیت سکتے ہیں اور جنگ بھی کہ اپنے لوگوں کے خلاف ہی، تو ہم اس میں بلوچ نوجوانوں کا، لڑکوں کا، لڑکیوں کا یہ جو الٹیمیٹ پرائس پے کر رہے ہیں، اس کی ذمہ داروں کا تعین کون کرے گا؟ یہ رومانٹک نیریٹو دے دیتے ہیں ان کو کہ جی تاریخ میں آپ کا نام لکھا جائے گا. اب تاریخ کی وہ کتاب جو مجھے یہ تلقین کر رہے ہیں کہ تمہیں قبر میں پڑھائی جائے گی یا بتائی جائے گی کہ وہ کتاب لکھی گئی ہے، میں تو اس کا وٹنس نہیں ہوں گا، آنے والے لوگ ہوں گے. اور اگر آنے والے وقت میں بھی یہ اس کا ہدف حاصل نہیں ہوا، پھر تاریخ میں اس کا نام کس انداز میں لیا جائے گا، کیسے لکھا جائے گا؟ ہندوستان کی پراکسی بن جانے سے، اسرائیل کی پراکسی بن جانے سے یہ 1971 نہیں ہے. ایگزیکٹلی. آپ کا اگر یہ گمان ہے کہ آپ یہ علیحدہ ریاست ایسے بنا لیں گے کہ آپ کو پشت پناہی ہندوستان کی حاصل ہوگی، تو وہ سندور 2 میں ہندوستان کا اپنا جو مقام ہے وہ ان کو پتہ لگ گیا. اس ایران یو ایس جنگ میں اسرائیل کی جو ایک سینس آف انوینسبلٹی تھی وہ ڈیبنک ہو گئی ہے، وہ ایکسپوز ہو گئی ہے.
تو جو ان کا آخری میرے خیال میں آسرا تھا، وہ آسرا بھی اب پیچھے ہوتا جائے گا. بالکل. اور اس کے باوجود اگر یہ فیصلہ ان کا ہے، یہ میرا نہیں ہے اچھا، کہ انہوں نے یہ جنگ جاری رکھنی. بڑی ڈیٹیل میں جو ایک آپ کی سائڈ کی سٹوری ہے وہ بھی مطلب میں چاہتی ہوں کہ دنیا تک یہ پہنچے، کیونکہ ہم تو سوشل میڈیا پہ ایک ہی سٹوری دیکھ رہے ہیں اور وہی اڈاپٹ کر رہے ہیں. ہم پاکستانیوں میں شاید وہ شعور نہیں ہے اتنا کہ ہم دونوں سائڈ کی سٹوریز کو دیکھیں کہ وہ سائڈ کیا کہہ رہی ہے، دوسری سائڈ کیا کہہ رہی ہے. اب موجودہ حکومت پہ تھوڑا سا ایک کرٹیسزم ہے جو میں آپ سے ہی، کیونکہ مجھے آپ سے جواب مل رہے ہیں تو میں یہ جواب بھی جاننا چاہوں گی کہ کیا اس موجودہ دور کو یا اس موجودہ حکومت کو اس طرح سے یاد نہیں رکھا جائے گا جب پولیٹیکل پرزنرز میں خواتین کافی زیادہ تھیں. اس طرح بشرا بی بی کی ایگزامپل لے لیں، ڈاکٹر یاسمین کی ایگزامپل لے لیں. یہ کافی لمبا چل پڑا ہے یہ والا جو ایک ٹینیور ہے. ماضی میں بھی جاتے رہے ہیں لوگ، گئے ہیں، مریم بی بی گئی ہیں. یہ کچھ زیادہ لمبا ہو گیا ہے. وائی از دیٹ سو؟ دیکھیں، میں اس کو جینڈر کو فیکٹر نہیں سمجھتا. ایوری ون از ایکول بیفور، جب ایوری ون از ایکول بیفور لا ایز یو سیڈ، جب آپ پولیٹیکل ایکٹیویزم میں سامنے آتے ہیں اور اس میں پولیٹیکل ریکشنز کی طرف بسا اوقات بات چلی جاتی ہے، پولیٹیکل وائلنس کی طرف چلی جاتی ہے، وینڈلزم کی طرف چلی جاتی ہے، تو پھر قوانین جو ہے نا ان کا اطلاق تو سب پہ ہوتا ہے. یہ بدقسمتی ہے کہ یاسمین راشد صاحبہ جیسی بزرگ خاتون یا اور باقی لوگ جو ہیں وہ اس ماحول کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ایک اوور ویلمنگ قسم کا اثر پڑ گیا تھا، شاید اس میں بہت سارے لوگ متاثر ہوئے، وہ اس ماحول سے متاثر ہوئے، اور اس ماحول میں بسا اوقات لوگوں نے حدود اور قیود کا خیال نہیں رکھا. اور جب آپ ان حدود اور اپنے آپ کو سنبھالنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے. اگر شعور ہو تو بہت آسان کام بھی ہے. بہرحال یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اولیاء کے درجے پہ لوگ فائز ہوتے ہیں، ہے مشکل کام. ہم جیسے کمزور لوگ، ہمارے لیے، میرے لیے تو خصوصی طور پہ بڑا مشکل ہے. زبان کا استعمال، کردار کا اپنا استعمال، قدم کیسے اٹھانے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. دیکھیں، ایک طرف پاپولزم ہوتا ہے، دوسری طرف آپ کی اپنی کچھ ویلیوز ہو سکتی ہیں، ان کے ساتھ سٹک رہنا ہوتا ہے. میں بدقسمتی سے دیکھ رہا ہوں کہ حکومتوں کی وجہ سے لوگ ریاست سے نفرت کرنے شروع کر دی، گھر سے نفرت کرنے شروع کر دی. آپ کو اگر بسا اوقات ماں باپ سے بھی کسی نقطے پہ اختلاف ہو سکتا ہے، ایز اے ہیومن اختلاف کیریئر کے حوالے سے بچے کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہیں، ماں باپ کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہیں. تو نفرت کی حد تک جا رہے ہیں. کیا اس بنیاد پہ آپ اپنے ایٹیٹیوڈ کو اس سطح پہ لے جائیں؟ نو وے. میرے لیے تو یہ بالکل کیونکہ آپ نے ایسی بات کی، یو ایس کی اگر بات کریں، ریسنٹلی انہوں نے ایک ایسا لا پاس کیا ہے کہ جو انڈر 16 ہے وہ سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ کو زیادہ یوز نہیں کر سکیں گے. ان مائی اوپینین کہ پاکستان میں جو زیادہ مسئلہ چل رہا ہے وہ تو سوشل میڈیا کا یوز ہے. جس کا جو دل کرتا ہے بول دیتا ہے، جس کا جو دل کرتا ہے وہ ٹرینڈ بنا دیتا ہے. یہ اگر اس کے اوپر قابو پا لیا جائے تو ہماری یوتھ جو ہے وہ کسی صحیح راستے پہ جا سکتی ہے. اس میں جو سب سے بڑا چیلنج میرے خیال میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہر شخص نے گالی کو اوپینین سمجھ لیا ہے. تو وہ رائٹ ٹو ابیوز کو ایکویٹ کرتا ہے رائٹ آف فری ایکسپریشن کے ساتھ. which is not a right of free expression. Not at all. رائٹ آف ایکسپریشن جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اوپینینس کا ہے، اور اوپینینس جو ہے نا وہ ایک مائنڈ کا جو پروسیس ہے، اس میں انفارمڈ اوپینین کی ہم بات کرتے ہیں. اس میں آپ مجھ پہ نکتہ چینی کر سکتے ہیں، میرے نقطہ نظر پہ نکتہ چینی کر سکتے ہیں، اس پہ ایک آلٹرنیٹ ویو دے سکتے ہیں، جو چیلنج کا سامنا ہے اس کی طرف سلوشن سجیسٹ کر سکتے ہیں. مجھے یا میں کسی کو لیبل کر کے ماں بہن کی گالیاں بکنا اور خرافات بکنا، بالکل یہ اوپینین نہیں ہے. اور لوگوں کو یہ آپ لوگوں کو صرف اشتعال دلا رہے ہوتے ہیں. اور اچھا، یہ بڑے بڑے سو کالڈ دانشور بن کے سامنے آتے ہیں، اور چونکہ ایک ریسیپٹیونیس لوگوں کی سطحی سی انڈرسٹینڈنگ بس اکثر اوقات ہوتی ہے، اور اس سطحی انڈرسٹینڈنگ کا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. پیپل سفر فرام نائیوٹی، اور اس نائیو اپروچ کے تحت جو ہے نا لوگوں نے گالی دینے کو نا اظہار رائے کا نام دے دیا ہے، اور وہ اس حق کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں. بڑا عجیب لگتا ہے یہ سننا کہ فلانا سندھی ہے، فلانا بلوچی ہے، وی آر پاکستانیز. اچھا، اس چیز سے ہم نکلتے ہیں تو یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے.
ویری انفارچونیٹ. یہ پٹواری ہے, یہ یوتھیا ہے, یہ اس مینٹیلٹی سے ہم کب نکلیں گے؟ دیکھیں یہ تو مجھے نہیں پتا کہ کب نکلیں گے, لیکن سونر دا بیٹر. سونر دا بیٹر. ضرور. تو ہمیں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے یہ جو نوجوان نسل ہے کہ یہ کس طرح سے اپنا جو دماغ ہے اس کو اوپن کرے؟ قرآن نے بھی کہا ہے پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے سب کو پیدا کیا, تو وہ پڑھیں, مطلب ڈھونڈیں چیزوں کو. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں اگر ہم قرآن حکیم کے اصولوں کی طرف آئیں تو ہمارے بہت سارے مسائل شاید وہیں حل ہو جائیں, شاید نہیں یقیناً وہیں حل ہو جائیں. اور ان میں سے ایک بیسک اصول جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آیات مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اور لوگوں کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ بات کرو. اگر یہ ٹریٹ یہ ہم نے اپنے اندر سمو لیا اور اس کو انٹرنلائز کر لیا, اس ایک آیت کو ہم نے انٹرنلائز کر کے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا, تو ہمارے جو سماجی مسائل ہیں وہ تو 90% ویسے ہی ختم ہو جائیں گے. ہم اگر مختلف نقطۂ نگاہ بھی ایک دوسرے سے رکھیں گے تو خوش اسلوبی سے بھی ہم بات کر سکتے ہیں. بہت سارے مجھے حیرت ہوتی ہے پڑھے لکھے لوگ, بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے سند یافتہ لوگ, وہ ایسی گفتگو اور ایسے جذبات کے روح میں بہہ جاتے ہیں کہ نہ وہ اپنے الفاظ کے چناؤ کا ان کو پتہ لگتا ہے, نہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف دل آزاری ان کی ہو سکتی ہے, جس کو سامنے والے کی خطاب کر رہے ہیں, جس کو مخاطب ہیں, اس کا نہ دل ہے نہ اس کی کوئی دل آزاری ہو سکتی نہ اس کی کوئی عزت نفس. بسا اوقات میں غلط ہو سکتا ہوں, مخالف فریق غلط ہو سکتا ہے, آخر اس کا تعین کا طریقہ کار جو TOR ہے, جو ٹرمز آف ریفرنس ہے آف اے سوشل ڈسکورس, وہ کیا ہوں گی؟ اگر لیبلز ہوں گی, اگر ایک دوسرے کو ہم انہی لیبلز کے تحت اس ڈسکورس کو لے کر چلنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے چلاتے رہیں, کئی دہائیاں مزید گزر جائیں گی, لیکن نہ کسی سو کال ڈیموکریٹک کاز کو فائدہ ہوگا, نہ کسی سوشل کاز کو فائدہ ہوگا, نہ کسی ریلیجس کاز کو فائدہ ہوگا. ہم ایک وشس سائیکل میں پھنسے ہوں گے اور بار بار اسی میں گھومتے ہوئے کہیں پہ دائرے میں آ کے رک جائیں گے. بہت شکریہ سر. پروگرام شروع کرنے سے پہلے میرے کانسیپٹس ٹوٹلی چینج تھے, اب میرے ٹوٹلی چینج ہے, بیکاز وہی بات کہ دونوں سائڈ کی جو ایک سٹوری ہے وہ سامنے آنی چاہیے. آئی ہوپ کہ ہمارے دیکھنے والوں کے کانسیپٹ بھی کلیئر ہوئے ہوں گے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.